السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت مقرر کی اور اس کو آسان بنایا۔ پس جو اللہ نے تقدیر مقرر کی اور جس کا تقدیر میں فیصلہ کیا، وہ سارا اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں۔ 25واں پارہ۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھلوں میں سے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتا ہے اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ وہ جنم دیتی ہے، وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکار کر کہے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں۔ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کس دن آئے گی۔ ہاں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کے دن آئے گی، اس لیے جمعے کے دن تمام مخلوقات سہمی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے الی ربک منتہاہا، کہ وہ رب پر ہی جا کر بس ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور علم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس پر بھی دلیل ہے، یعنی اس کی صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح کا کامل علم کسی کو بھی حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں۔ انبیاء کو بھی صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح مقرب سے مقرب بندوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن کو وہ اس سے پہلے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے مددگاروں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کہیں غائب ہوں گے۔ اور یہاں گمان جو ہے یقین کے معنوں میں ہے، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اب انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس، بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں مانگتے رہتے ہیں اور مانگتے ہی چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور یہ غالب اکثریت کا حال ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے مخلص بندے مایوسی ان کے قریب بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور یقیناً میں نے دعا مانگی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری دعا قبول ہوئی، پھر وہ اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا مانگنا چھوڑنا جو ہے یہی دراصل مایوسی کی علامت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرے ہی لیے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو بے شک میرے لیے اس کے پاس یقیناً بھلائی ہی ہوگی، پس ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور خبر دیں گے اس کی جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی اللہ کی محبت کی علامت ہو، کیونکہ تکلیف کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے وارے نیارے ہو گئے اور رب مجھ سے راضی ہے، انسان عام طور پر یہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی دنیا کی نعمت ملے تو یہ مت سوچے کہ یہ اس لیے مجھے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنی ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ دنیا میں کمی بیشی اس کی محبت اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے. کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. دے کر آزماتا کس بات سے ہے کہ کون شکر گزار ہے، اور لے کر کون صبر کرنے والا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی منہ پھیر لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بچا لیتے، یعنی پھر اطاعت چھوڑ دیتا ہے اور تکبر کا اظہار بھی کرتا ہے. یعنی ایسا شخص شدت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن خوشحالی میں بھول جاتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے. شقاق کا مطلب کیا ہے؟ ضد، اناد، مخالفت. اور جب شقاق بعید ہو تو اس کا مطلب اور بھی زیادہ ضد، یعنی بہت زیادہ مخالفت اور اناد سے کام لیتا ہے، یعنی قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کی. تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے. ان قریب ہم آفاق میں اور ان کے نفسوں میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. کیا بھلا آپ کا رب کافی نہیں کہ بے شک وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یعنی نشانیاں دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق ہے، قرآن حق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے. خبردار، بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہے. خبردار، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے تمام اعمال کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق وہ سب سے حساب لے گا. اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں اور مرنے کے بعد رب سے ملاقات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ پھر اگر رب سے ملاقات کے بارے میں شک ہوتا ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں حساب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں جنت دوزخ ہے بھی کہ نہیں. یعنی جن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے پھر وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ سنا دوں کہ روز جزا کے بارے میں نے خوب غور و فکر کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے سچا جان کر عمل نہ کرنے والا احمق ہے اور جھوٹا جاننے والا ہلاک ہونے والا ہے. پھر آپ ممبر سے اتر گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سچ مانتا ہے قیامت کو اور پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرتا اور اس کی دہشت اور اس کی جو تکلیف دہ صورتحال ہے اس سے ڈر کے عمل نہیں کرتا، ایسے عمل جو اس دن اس خوف میں، اس گھبراہٹ میں اس کو امن دے سکے، اور پھر انسان لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نہایت احمق ہے. ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق بھی ہونا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. جس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے پھر انسان اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. سورۃ الشورى، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ جو بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، صحیفے اترے تھے اور وحی کے ذریعے اللہ کا کلام ان تک آیا تھا جو فرشتے لے کر آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی تھی. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے اور میں اس وحی کو محفوظ کر لیتا ہوں. اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے. تو کذالک یوحی الیک، یعنی جیسے آپ پر نازل ہوئی ہے اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی نازل ہوئی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ بہت بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. العلی العظیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں
خبردار بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ان کے روب اور جلال کا یہ عالم ہے کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت برداشت نہیں کر سکتی. قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اللہ کے خوف سے، لیکن ایک ہم انسان ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس ہے، اور نہ ہی ہمارے دل کبھی پسیجتے ہیں، اور خوف سے ہمارے جسموں میں کب کبھی بھی کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کبھی محسوس کریں. اور پھر خاص طور پر کس بات پر آسمانوں کا پھٹنا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کرتے ہیں، اور یہاں ہے کہ سب کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جو کافر یا مشرک ہوتا ہے اس کے لیے تو بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا، اس کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. تو فرشتے ساری زمین والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی دراصل خیر خواہی اور عاجزی ہے، اور فرشتوں کے یہ اوصاف کیا ہم میں بھی پائے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں یا نہیں ہیں. اسی لیے ہماری اکثر دعائیں جو ہیں ربنا کی وہ جمع کسی کے میں آتی جس میں ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، باقی مومنوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نیت بھی کر لیا کیجئے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی مواخذہ کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں. آپ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دیتے جائیں. اگر وہ سیدھے رستے پر نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو پکڑے گا. آپ اپنے کام کو کرتے جائیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کو کچھ بتانے کے بعد پھر ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کر نہیں رہا اور پھر اس کی غیبت اور برائی ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں. ہمارا کام ہے کسی کو بتانا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذمہ دار، وہ اس کا اور اس کے رب کے بیچ میں معاملہ ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو خبردار کر دیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. یہاں پر قرآن مجید کو عربی میں نازل کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، جو اس میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو اس میں خبردار کریں. بات یہ ہے کہ مکہ والوں کو تو آپ عربی زبان میں خبردار کریں، جو آس پاس کی بستیاں قریب قریب کی جو عربی جانتی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گی، لیکن باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر زبان میں تو قرآن نہیں آ سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، کسی ایک زبان کو ہی سلیکٹ کیا جانا تھا، اور اس کے لیے وہ زبان سلیکٹ کی گئی کہ جس میں سب سے زیادہ وسعت ہے اور الفاظ کے صحیح معنی جو ہیں کہ کس موقع کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ صرف عربی زبان کے اندر ہی وسعت ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شروق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ظہیرہ ہوتا ہے، پھر عصر ہوتا ہے، پھر مغرب ہوتا ہے. اب صرف یہ آفٹر نون اور مارننگ نہیں ہے، اور پھر عشی ہے، بکرا ہے، عشی ہے، بکرتم و اصیلہ ہے، اور پھر اس کے بعد عتمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لفظ ہیں جو صرف دن رات کے مختلف اوقات کو ڈسکرائب کرتے ہیں. آپ مجھے اس کے پیرالل کسی زبان میں اتنے لفظ لا کر دکھائیے. اب اگر انگریزی میں قرآن نازل ہوتا تو ہم نمازوں کے اوقات کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے الگ لفظ تو نہیں ہوتے. تو مراد یہ ہے کہ ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا کیونکہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے. اور یہاں قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا گیا ہے جس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، ظالم، مظلوم، مومن، کافر، مشرک، موحد، سب کے سب. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اللہ ظالموں کا مددگار نہیں. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی، کیا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ وہی اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام الولی بھی ہے جو ولا سے ہے. ولا کہتے ہیں محبت کو، قرب کو، اور ولایت کہتے ہیں کہ یعنی کسی کو کسی کے قربت حاصل ہو گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اصل ولی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مددگار سمجھا ہوا ہے.
اوروں کو اپنی محبت کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، تو یہ اختلاف لوگوں کے درمیان تو حل ہونے والا نہیں۔ فحکمہ الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کتاب الہی کو میزان بنانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس زمین میں پھیلا رہا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسماء و صفات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں یہ بہت جامع آیت ہے، ایک مرکزی آیت ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں کوئی اس جیسا نہیں، یعنی بعض اوقات اللہ السمیع ہے تو بندوں کو بھی ہم سننے والا سمیع کہہ سکتے ہیں کہ بندے بھی سنتے، لیکن دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، بندوں کا سننا اور اللہ کا سننا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امت کے اسلاف اور ان کے اماموں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو اسی صفت کے ساتھ متصف کرتے تھے جو اس نے خود بیان کی یا جو اس کے رسول نے بیان کی، بغیر تحریف کے یعنی تبدیل کیے، بغیر تعطیل کے کہ اس صفت کا انکار کیا جائے، بغیر تکییف کے کہ اس کی کوئی کیفیت بتائی جائے، بغیر تمثیل کے کہ اس کی کوئی مثال دی جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء، جیسی اس نے اپنی صفات بیان کی ہیں ہمیں وہ ویسی ہی مان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، اور سب سے زبردست جو اوتھینٹک ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا وہ قرآن ہے۔ یعنی ہم صرف اپنے گمان اور امیجنیشن اور خیال اور اپنی سوچوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے، بلکہ جو اس نے خود قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا ہے اسی کے مطابق اس کو جانیں، ان اسماء و صفات میں ہم خوب خوب غور کریں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں رزق کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ کم ہونے پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہونے پر بگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکوں پر بہت گراں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں شرک کو تفرقہ کہا گیا ہے اور اسی لیے اس کو منع کیا گیا۔ یعنی تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور الگ کون ہوئے، جدا کون ہوئے، تفرقہ کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے شرک کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی وصیت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزنی کلمہ ہے یہ، یعنی ایمان لانے اور نہ لانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو گویا یہ رزق کی کنجی بھی ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ شرک تو ہم نے پہچان لیا، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بہت ہی خوبصورت جوتے ہوں اور اس کے بہت ہی خوبصورت تسمے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا، کسی کے پاس احباب ہوں جو اس کے پاس ادب سے بیٹھتے ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہاں پر تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا، چاہے نوح علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد کہتے ہیں، مفسر ہے یہ، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے،
اللہ کے لیے اپنی اطاعت کا اقرار کرنے کی وصیت کی. بس یہی اللہ کا وہ دین ہے جو اس نے ان کے لیے مشروع کیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین ملا ہے جو گزشتہ انبیاء کو ملا تھا. اور انہوں نے آپس کی سرکشی کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت مقرر تک پہلے سے ہی طے شدہ نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی بعد میں جو ان کے فالوورز تھے انبیاء کے، انہوں نے پھر تفرقہ شروع کر دیا. ان کو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. افراد کی بھی زندگی کا وقت مقرر ہے اور اقوام کی زندگی کا بھی. اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ کا شکار ہوتی ہے تو اس کی پکڑ کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ اسی کی طرف دعوت دیجیے اور ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ حکم دیے گئے ہیں، اور ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجیے. اور کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کرتا رہوں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے یہ بالکل پاک صاف اور ستھرا دین ہے، ہر طرح کی آلائشوں سے مبرہ. لہٰذا آپ اہل کتاب کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اسی دین پر قائم رہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی گوارا نہ کیجیے، اور کسی سے مذاکرہ کرنے اور سمجھوتا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور سب کو بتا دیجیے کہ میں وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک زائل ہونے والی ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی مشرکین ہو یا یہود و نصارہ مسلمانوں سے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہے انہیں کسی طرح راہ راست سے ہٹا دیں بحث مباحثے کر کے. اور کبھی کہتے کہ ہمارا دین تمہارے سے بہتر ہے اور ہمارا نبی تمہارے سے بہتر ہے. تو مکہ میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مشرکین سے تکلیفیں پہنچ رہی تھی. مدینہ میں آ کر زیادہ تر تکالیف پھر اہل کتاب سے پہنچنا شروع ہوئی. تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا ہے کہ لا حجت بیننا و بینکم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان کو حق کے ساتھ اتارا ہے. اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. الکتاب سے مراد جن سے کتب، یعنی جتنی بھی کتابیں پچھلے پیغمبروں پر نازل ہوئی وہ سب سچی تھی، حق تھی، اور بطور خاص قرآن مجید. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، تو کتاب سے مراد یا پچھلی تمام کتب یا پھر قرآن مجید. جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. خبردار، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ قیامت کے مطالبے میں کچھ سنجیدہ نہیں تھے، یہ دراصل مذاق اڑا رہے تھے. تم کہتے ہو قیامت آئے گی، کہاں ہے قیامت؟ ابھی تک تو نہیں آئی. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت قوت والا، خوب غلبے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام اللطیف ہے. خفیہ طریقے سے اپنے بندے کو اپنی رحمت پہنچاتا ہے. مایوس کو تھام لینے والا ہے، اس پر لطف و کرم کرنے والا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. بڑی ہی اہم آیت ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کیا ہے؟ کھیت بونے کی جگہ ہے، اور فصل کاٹنے کی جگہ آخرت ہے. اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ یہاں سیڈز بو رہے ہیں. تو ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جو آج ہم بوئیں وہ یہی کاٹ لیں، اور کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو آج ہم بوئیں وہ کل ہمیں ملے؟ تو جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، یعنی اس کو ترقی ملے گی. ایک کھجور جو ہے وہ ایک بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، یعنی جتنا ہم چاہیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اس میں پھر یاد دہانی کرا دی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مضمون پہ بات چل رہی ہوتی، بیچ میں ایک ایسی آیت آ جاتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ دیکھو جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے، کیونکہ وہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس سے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو.
اور پھر یہ کہ اپنی ہر نیکی کا بدلہ، ہر عبادت کا بدلہ، ہر دعا کا بدلہ ہم یہ چاہیں کہ یہی ملتا جائے، تو پھر آخرت کے لیے کیا رکھا ہم نے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ مطلب یہ کہ بہت دفعہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے نا دنیا اور آخرت میں۔ انسان اگر دنیا زیادہ چاہتا ہے تو وہ ایسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو چاہے اللہ کی ناراضگی کی ہو لیکن اس سے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، اور ادروائز یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں چاہیے یا نہیں کرنا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک طلب ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمیں جو نیکی کرنی ہے وہ آخرت کے لیے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت، دین اور نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یہ امت بڑی ترقی کرے گی۔ سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے پھر انسان کوشش کرے۔ پھر فرمایا، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے جو شریعت مقرر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ان اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، فی روضات الجنات، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ روضہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں پانی اور درخت ہوتے ہیں، یعنی پانی اس جگہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سبزہ بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور قبر کا درمیانی حصہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ کہلاتا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہاں تو ہم پہنچ نہیں سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس ہے بھی جنت کا باغ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ ایسی کسی مجلس میں جاتے ہیں تو خوش ہو کر ہی نکلتے ہیں، یعنی دل ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان۔ اتنی زیادہ مخالفت پہ کیوں تو لائے ہو؟ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تم میری بات مانتے، لیکن اگر تمہیں نہیں ماننا تو یہ ظلم تو نہ کرو کہ سارے عرب سے بڑھ کر تم ہی میرے دشمن بن جاؤ۔ اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں، یعنی اس کو اور بڑھا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ دیتا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور وہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بات یہ کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کو معمولی کام نہیں، اللہ پر وہی جھوٹ بول سکتا ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہو، جس کا دل سخت ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹا الزام لگائے ان کے لیے بھی وعید ہے، کیونکہ افترا علی اللہ کذبا، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں آ گئی نا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ توبہ کی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، صرف اللہ کے ڈر سے توبہ کی جائے کسی بھی گناہ سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ نمبر 2 گناہ پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ نمبر 3 گناہ سے کنارہ کشی ہو، اس راستے کو ہی چھوڑ دے۔ نمبر 4 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 5 توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ اور حقوق العباد سے متعلق ایک زائد شرط بھی ہے کہ جس کے حق میں کمی کی ہے اس کے حق کو پورا کر کے بری ذمہ ہو جائے انسان۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ بڑی خوشخبری والی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرتا ہے، ان کی آرزوؤں کی تکمیل کرتا ہے، بشرطے کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اور خاص طور پر جب کوئی توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کھانے پینے کے سامان کے ہمراہ صحرا بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی خوشی کی شدت میں غلطی کر جائے۔ اس لیے گناہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بس چھوڑ دیں اور واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے دور نہ جائیں، اللہ کا قرب چاہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی برپا کر دیتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں نا کہ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہے، تو پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے پھر غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کیوں نہیں دے دیتا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہر ایک کو وہ فراغ رزق دیتا تو لوگ زمین میں سرکشی برپا کر دیتے، فساد اور فتنہ برپا ہو جاتا۔ ابھی کچھ کم نہیں، لیکن پھر تو کوئی حال نہ رہتا، کوئی کسی کی بات نہ سنتا، اور ویسے بھی دنیا کی کشادگی جو ہے وہ غفلت کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ یعنی دنیا کا مال و متاع جب زیادہ مل جاتا ہے تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے، نمازوں میں تاخیر، سستی، بعض اوقات پھر چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کے بہت زیادہ میل ملاپ اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کے میلے ٹھیلوں میں زیادہ جانے لگتا ہے تو پھر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے۔ اور وہی ہے جو ان کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مددگار بہت تعریف والا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی ہے اور لوگ مایوس ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا اب بارش ضرور ہوگی، کیونکہ اوپر آیت میں ہے اور وہی ہے جو ان کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگ مایوس ہو گئے تو بارش برسے گی، اور بارش کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور اس نے ان دونوں میں جو بھی جاندار ہیں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر بھی خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انس و جن اور جانداروں اور حیوانات کو قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔ پھر انسان کا تو حساب ہو کہ جنت یا جہنم ہوگی، اور باقی جانوروں کا آپس میں بدلے چکا دیے جائیں گے، اور تو انہوں نے کیا گناہ کرنے، پھر ان کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، تمہارا اپنا ہی کوئی قصور ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ بندے کو جو بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یا اس پہنچنے والی مصیبت کی وجہ سے اللہ بندے کو کسی درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندوں کا مقام گر گیا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے تو اللہ ان کو نافرمانیوں سے بچا لیتا۔ پھر گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ بھی ہے قرآن کا بھولنا۔ ضحاک کہتے ہیں ہم کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے قرآن حفظ کیا اور پھر اسے بھول گیا ہو، مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے قرآن بھولتا ہے۔ یعنی حافظ کو قرآن کب بھولتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی انسان کے جسم پر گناہ کے تاریک اثرات ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں نیکی کا دل میں نور ہوتا ہے اور چہرے پہ چمک ہوتی ہے، جسم میں طاقت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ برائی کی وجہ سے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، دل میں اس کی تاریکی ہوتی ہے، اور جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اور رزق میں کمی ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہوتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو بارش رک جاتی ہے تو بے زبان جانور بنی آدم کے نافرمان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند جہاز ہیں، بحری جہاز ہوتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، تو وہ اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یعنی ہوا کے بغیر یہ کشتیاں نہ چلیں۔ بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں۔ یہاں صابر و شاکر انسان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کو ملتا ہے کچھ تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب کچھ سے چھنتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمائی کی، اور بہت سو سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، بس جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ جو کچھ بھی، اپنی بلانگنگز پہ، اپنی چیزوں پر نظر ڈالیں اور پھر یہ آیت یاد کریں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے بس یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس نے آگے نہیں جانا، الا یہ کہ اس کو میں صحیح جگہ استعمال کروں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دنیا حقیر ہے، خواہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے برعکس نیکیوں کا اجر و ثواب جو اللہ دینے والا ہے وہ دنیا کے متاع سے بہت بہتر ہوگا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان اور توکل کے بعد جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے فواحش اور غضب۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے کوئی بھی قول یا فعل جس کی قباحت حد سے بڑی ہوئی ہو، مثلا زنا، قوم لوط کا عمل اور شدید بخل وغیرہ۔ اور کبائر کا لفظ عام ہے جس میں فواحش آ جاتے ہیں، لیکن الگ طور پر اسی لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی جو برائی یا گندگی ہے اس کو محسوس کیا جائے۔ اور پھر یہاں ایک اور صفت بتائی گئی کہ وہ غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو مضبوط ارادے کے مالک ہوں، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں۔ اب دیکھیے کہ بہت سے ہمارے جو نقصان ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، ان کے پیچھے غصہ ہی ہوتا ہے۔ تعلقات کی خرابی بھی، اور بزنس پوائنٹ پر بھی لوگوں کے ساتھ جس طرح کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، یا اوور آل کمپلینٹس جتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو ناشکرہ انسان اور بے صبرہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنی ذات کے لیے کسی معاملے کا کبھی انتقام نہیں لیا، یعنی ان کی ذات کو جو کوئی کچھ بھی کہہ جاتا یا تکلیف دیتا اس کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو پھر آپ انتقام لیتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اولین المہاجرین ہیں جنہوں نے جلد دین کو قبول کیا اور اس کی خدمت کی، وہ بھی اس معاملے میں بہت پیچھے رہتے تھے، غصہ کرنے میں اور برے اخلاق اور برے آداب میں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس کے صلاح مشورے سے طے پاتا ہے، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ 4 چیزیں جن پر عمل کرنا اتحاد امت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے استجابوا لربہم، رب کی پکار پر لبیک کہنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دوسرا ہے واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ دراصل عملی صورت ہے رب کی بات کا جواب دینے کی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آگے نماز کے لیے جواب دیا انہوں نے۔ وامرہم شورى بینہم، آپس کے معاملات گھر میں ہوں، ادارے میں ہوں، مشورہ یعنی بہت زیادہ مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاموں کو ٹال پٹول کرنے کے لیے وہ لمبے مشورے کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں کہ کون سے ایکشنز کیوں لیے جا رہے ہیں، یعنی وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اسٹرانگ ٹیم ورک اسی وقت ہو سکتا ہے جب فیصلوں میں ٹیم کو شریک کیا جائے۔ اگر شریک نہیں کیا جاتا تو پھر وہ کبھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کبھی بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو خاص حکم ہے، باقی احکامات تو آپ اور جگہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ شورا کے بارے میں ہے۔
شورا کا لفظ جو ہے شارا یشور شورن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھتے سے شہد نکالنا۔ مشورے کو مشورہ اور شورا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی شہد نکالنے کا نام ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے وہاں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن باہم جیسے گھر کی زندگی میں، یعنی کہ بڑے معاملات میں تو مشورہ ہوتا ہی ہے، کوئی آپ بزنس لینے جا رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر آپ گھر کے اندر کوئی تبدیلیاں کر رہے ہیں، کوئی پینٹ کا کلر چینج کرنے لگے ہیں یا کوئی اور چیز رکھنے لگے ہیں یا اٹھا کے نکالنے لگے ہیں، تو بچوں کو بھی شریک کر لیں مشورے، کیا خیال ہے یہ چیز ہم فلاں کو نہ دے دیں، کیونکہ اکثر وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ آتا ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں، ہمارے لیے نہیں چھوڑتے۔ تو اگر ان کو مشورے میں شریک ہاں دے دیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان کی بھی نیکی لکھی جائے گی اور کرانے کے اندر ایک خوشی رہے گی۔ اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں بھی، ادارے میں ہو، کہیں مل جل کے کسی ٹیم میں آپ کام کر رہے ہو، تو جو بھی آپ کریں اس کا ایک دوسرے کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو اس کو بھی سیٹسفائی کیا جائے۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، یعنی بدلہ بس اتنا ہی لیا جائے گا جتنا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پھر جو کوئی معاف کر دے، یعنی اگرچہ بدلہ لیتے ہیں لیکن جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان میں اس شخص سے انتقام لینے کی قوت ہوتی ہے جو ان پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ وہ عاجز ہوتے ہیں نہ ذلیل ہوتے ہیں، بلکہ جو سرکشی کرے اس سے انتقام کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ مد مقابل پر قابو پا لیتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اب وہ پوری طرح ان کے کنٹرول میں تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جس عورت نے آپ کو زہر ملایا ہوا کھانا پیش کیا، بکری بنی ہوئی دی، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، پروف ہو گیا تھا کہ اسی نے یہ ظلم کیا ہے۔ لبید بن عاصم جس نے آپ پہ جادو کیا تھا، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، آپ چاہتے تو اس کو پکڑ سکتے تھے۔ اسی طرح وہ اعرابی جس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھر آپ نے پکڑ لی، اب آپ اس پہ پوری طرح قابو رکھتے تھے لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ایسے ہیں سیرت کے اندر کہ جس میں معافی کا سبق ملتا ہے، لیکن ہم لوگ معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دل صاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، معاف نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں اس کو تو دودھ معاف نہیں کروں گی، پتہ نہیں دودھ کے ساتھ معافی کا کیا تعلق ہے۔ تو ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ آخری عشرہ آئے گا تو انشاءاللہ کثرت سے یہ دعا مانگی جائے گی۔ فضیل بن ایاز نے ایک مرتبہ کہا، جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی شخص کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہو میرے بھائی اسے معاف کر دو۔ یعنی کوئی آتا ہے آپ کے پاس کہ فلاں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، تو آپ کیا کہیں؟ اسے معاف کر دو، کیونکہ اب تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا، میں تو انتقام لے کے رہوں گا جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اسے کہو اگر تم اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عفو کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، کیونکہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی آپ نے معاف کیا، اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن میں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے، اس میں تو صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے نا، یہ تو دل کا فعل ہے نا، معاف کیا یا نہیں کیا، اگر کر دیا تو صرف اس سوچ کا اجر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فأولئک ما علیہم من سبیل، اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی مظلوم اپنے حق کے مطابق ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی کی بات ہے، یعنی بدلہ لینے والے کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بدلہ لیا، بس اتنا لیا جتنا اس کا حق تھا، تو ما علیہم من سبیل، ان کا کوئی معاوضہ نہیں۔
بے شک الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات مظلوم اتنا زیادہ بدلہ لے لیتا ہے کہ وہ خود ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے. بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جس نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمت والا کام ہے، لیکن ایسا کرنے سے آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹنے کی کوئی سبیل ہے، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس عذاب پر پیش کیے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے در حقیقت خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. خبردار، بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. یہ جو بات ہے نا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، کس طرح؟ یعنی خود بھٹکے اور ان کو بھی بھٹکایا، تو خود بھی جہنم میں گئے، وہ بھی گئے. اور گھر والوں کو خسارے میں ڈالے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ جہنم میں گئے تو آپس کی جدائی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور اگر وہ جنت میں ہوئے گھر والے اور یہ جہنم میں ہوئے تو بھی رکاوٹ ہے بیچ میں. فائدہ بس ایک صورت میں ہے، قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں. اور جسے اللہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی بات قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا ممکن نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش ہوگی. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ تو بس پیغام کا پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان سخت ناشکرا ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنا ناپسندیدہ نہیں، تکبر اور غرور برا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے تھوڑی سی چیز اچھی دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس کم ظرفی سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا وہ انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. بے شک وہ خوب علم والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجے تو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کر دے. یقیناً وہ بہت بلند خوب حکمت والا ہے. تو یہاں وحی الہی کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، وحی، اشارہ یا خواب میں بتا دینا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے. دوسرے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. تیسرے فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور پیغمبروں کو سناتے تھے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے. آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور بے شک آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہاں روح سے مراد قرآن ہے. یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پہ ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی. قرآن کو روح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دلوں کی زندگی ہے، اس میں انسانی زندگی کا راز ہے. یعنی جس طرح روح میں انسانی زندگی کا راز ہے، اسی طرح قرآن روحانی زندگی کا ذریعہ ہے. اور کتاب سے مراد یہاں قرآن ہی ہے. تو قرآن جو ہے یہ جہالت کی موت سے انسان کو زندگی بخشتا ہے، روح ڈل جاتی ہے نا انسان میں. مالک بن دینار کہا کرتے تھے، اے اہل قرآن، قرآن نے تمہارے دل میں کیا کاشت کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھ کے سن کے تمہارے دل میں کیا بویا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے، جیسے بارش زمین کی بہار ہے. یعنی بارش برستی ہے تو زمین کچھ نہ کچھ اگاتی ہے. ایسے ہی جب قرآن سنا جاتا ہے تو دل کے اندر کچھ اچھے خیالات اٹھتے ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انسان سوچے کہ وہ کیا ہے؟ اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. خبردار،
اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور بے شک یہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے جو نہایت بلند حکمت سے لبریز ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت اور شرف کا بیان ہے کہ یہ عالم بالا میں بھی بہت معزز ہے، اور دنیا میں بھی جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اس کو، وہ بھی بہت معزز ہے، اور جو اس کو حاصل کرتا ہے اسے بھی یہ کتاب عزت بخشتی ہے، جیسے عربوں کے ساتھ ہوا۔ تو کیا ہم تم سے اعراض کرتے ہوئے اس نصیحت کو اس بنا پر روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، یعنی تم مان نہیں رہے، گناہوں میں بہت آگے جا چکے ہو، تب تم چاہتے ہو کہ تمہیں نصیحت بھی نہ کی جائے؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو نبی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے بھی زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب علم والے نے پیدا کیا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکو، اور وہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بارش اتارتا ہے، اگر یہ زیادہ ہوتی تو لوگ ڈوب جاتے، ہلاک ہو جاتے، اور اگر یہ کم ہوتی تو پانی کی ضروریات پوری نہ ہوتی۔ تو یہاں کذالک تخرجون کہہ کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے نکالے گا۔ اور وہ جس نے سب کے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور مویشی جانور پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہو پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جانوروں کو ہمارے قابو میں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اس لیے سواری پر بیٹھتے ہی ان قابو کیے ہوئے جانوروں پر سواری کرتے ہوئے اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے۔ اور سفر کی کئی ایک دعائیں ہیں جو ایاک نستعین کے اندر اس دفعہ کے نئے ایڈیشن میں شامل کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا ڈالا۔ بے شک انسان یقیناً کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ یعنی جز سے مراد بیٹیاں یا بیٹا، جیسے فرشتے جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کی شریک ہے اور اس کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے اس میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں لے لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خود حال یہ کہ بیٹی کی خبر سنتے ہی رنگ کالا ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتے ہیں۔ کیا بھلا وہ جسے زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑنے میں مدعا واضح نہیں کر سکتی، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا لیا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن انہیں حساب دینا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی اور کتاب دی ہے جسے وہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں؟ یعنی مشرکین کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کہ جس میں ان کو اجازت ملی ہو شرک کرنے کی، بلکہ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، گمراہی کی انتہا، اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے؟ ہدایت یافتہ، اور ان کے پاس بس ایک ہی دلیل ہے، اور وہ کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والا طریقہ لے آؤں، یعنی پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔
انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، تو دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، الاعلان کلم کلا بری ذمہ ہو گئے۔ تو یہاں پر قصہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ مکی صورت ہے، قریش کو سمجھایا جا رہا ہے، قوم عرب سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک چھوڑ دیا تھا، غلط راستہ چھوڑ دیا تھا قوم کا، اس سے بری ذمہ تھے، تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل، زبان اور عمل کے ساتھ بتوں سے اظہار برات کیا۔ میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی آزمائش کسی کی ہوگی کہ جب ان کے سامنے ان کے اپنے رشتہ داروں، ان کے دوستوں، عزیزوں، سب نے مل کے ایک بہت بڑا الہ تیار کیا اور اس کو چار دیواری میں رکھا۔ بنیان کا لفظ آتا ہے، بنیان عمارت کو کہتے، اور پھر انہوں نے گوارا کر لیا، ہاں پھینک دو مجھے آگ میں، پھینکتے ہو تو پھینک دو۔ آج صبح بھی میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا، جب آگ کا گڑھا سامنے ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کر لیتا ہے، اسی لیے تو پھر ان کے درجے بلند، اسی لیے تو ان کو امامت ملی، اسی لیے تو ہر درود میں ان کا نام ہے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی میرا پیدا کرنے والا ہی میرا معبود ہے، وہ میری جسمانی غذا کا انتظام کر رہا ہے، وہ میری ہدایت کا بھی انتظام کرے گا، اور اس نے اسی کلمے کو اپنے پچھلوں میں باقی چھوڑا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ پہلے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ الا وانتم مسلمون، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھلم کھلا بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو یہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہ اتارا گیا؟ یہ مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتارا گیا، کسی اور پر اتارا جاتا۔ یعنی آپ کو کس سے غرض ہے؟ قرآن سے غرض ہے یا جس پہ اتارا گیا اس سے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، جو وہ پیش کر رہے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس کو دیکھو۔ کیونکہ ان کے خیال میں نبوت کا حقدار وہ ہو سکتا تھا جس کے پاس مال کی کثرت ہو اور جو قوم کا سردار ہو، تو آپ چونکہ مال و جاہ میں اس پائے کے نہیں ہے، اس لیے نبوت آپ کا حق نہیں۔ اور یہ سخت جہالت اور نادانی کی بات ہے، اور انسان کی یہ نفسیات بدلی نہیں۔ ہم لوگوں کو کس چیز پہ پرکھتے ہیں، ان کو کس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں؟ ان کے مالدار ہونے کا، کہ مالدار ہو تو قابل احترام ہے، مال نہیں تو کوئی ویلیو ہی نہیں، ورتھ ہی نہیں، چاہے کتنا بھی علم ہو یا کتنا بھی اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں بلندی عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ رحمت سے مراد نبوت اور رسالت، یعنی لفظ تو عام ہے لیکن یہاں خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ضرور ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر اور بے قدر و قیمت ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اور آخرت میں اللہ نے یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا میں تو مومن اور کافر سب کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں کیوں سب کو دیا؟ امتحان کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مومنوں کا بھی امتحان ہے کہ کہیں اگر وہ کفار کے پاس زیادہ مال و دولت دیکھتے ہیں تو ان کی طرف لپک تو نہیں جاتے، اور ان کا تو امتحان ہے ہی زیادہ پا کر۔ اور اس طرح بہت سے لوگوں کے ایمان جانے کا بھی اندیشہ تھا نا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو سب کچھ آخرت میں ہی دیتا۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بنا دیتے، اور یہ سب محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی شرک اور دیگر گناہوں سے بچنے والوں کے لیے
کیا خوشخبری ہے؟ آخرت کی نعمتوں کی. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، اندھا بنا رہتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بڑی اہم آیت ہے. جو رحمان کے ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے. جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنا رہتا ہے، نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، نہیں دیکھتا، نہیں سیکھتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن سے غفلت کا نتیجہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی خاص قسم کا شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا، پھر وہ اس کو بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور جو قرآن کے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہے، فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور شیطان کس سے دور جاتا ہے؟ جو خواہش نفس پر قابو رکھے اور اللہ کا ذکر کرے. اور بے شک وہ انہیں راہ راست سے روکتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی شیطان انسان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹاتا ہے، اور لوگ سیدھے رستے کو چھوڑ کے بھٹک کر سمجھتے ہیں وہ سیدھے ہی جا رہے ہیں، نہیں گمراہ ہونے کے باوجود خود کو سیدھے رستے پر سمجھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں سے، کیونکہ دوسرے اجنبی لوگوں سے تو انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اگر آپ اپنے بچوں سے یہ بات کہیں کہ آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا کام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نمازیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جواب کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، سبھی ایسے کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑی ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی شخص گمراہ ہو، غلط کام کر رہا ہو، صحیح طریقے پر نہ کر رہا ہو، اور پھر وہ کہنے میں ٹھیک کر رہا ہوں. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس تو کتنا برا ساتھی ہے. اور جب تم ظلم کر چکے تو آج کے دن یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی، بے شک تم سب عذاب میں مشترک ہو. کیا بھلا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بس پیغام پہنچاتے جائیں، ہدایت کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے. پھر اگر ہم آپ کو لے ہی جائیں تو بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یعنی یہ اس انتظار میں تھے کہ کس وقت نعوذ باللہ آپ کی وفات ہو یا آپ یہاں سے نکل جائیں. تو کہا کہ جب پیغمبر نکلتا ہے نا اپنی بستی سے تو پھر بستی والوں کی شامت آ جاتی ہے، پھر یہ لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے. انسان کی ایک عام نفسیات ہے نا کہ جس چیز سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ پھر کیا چاہتا ہے، یہ میری زندگی سے آؤٹ ہو جائے، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی ان پہ عذاب لانے پر قادر ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کفار کو عبرتناک شکست دیکھنی پڑی اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے. فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں. کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، یعنی آپ لوگوں کی مخالفت سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور خلوص نیت سے کر رہے ہو اور پوری محنت سے کر رہے ہو اور لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں، کوئی نہ کوئی بات کر دے، تو پھر انسان کا دل لازماً خراب ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا کچھ کر رہا ہوں اور پھر مجھے اکنالج ہی نہیں کیا جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تو بڑا تھا، لیکن بہرحال آپ ایک انسان بھی تھے، آپ پر انسانی کیفیات بھی آتی تھی. اور بے شک یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، ذکر کا معنی یاد دہانی، نصیحت بھی ہے، عزت و شرف بھی ہے، شہرت و ناموری بھی، اور یہاں یہ سارے معنی مراد ہیں کہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا ذریعہ بھی تھا اور عزت و شرف کا باعث بھی. لیکن یاد رکھیے قرآن سے عزت اسی کو ملتی ہے جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے. کسی خاص گروپ میں سے یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص رنگ اور نسل سے ہونے سے بات نہیں بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تو اس کو پڑھ کے تجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کچھ معبود مقرر کر رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی؟ یعنی تمام انبیاء تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے داعی تھے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو یکایک وہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور جو نشانی بھی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی
اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں. لیکن فرعون اور اس کے جادوگر جو تھے شکست کے باوجود کفر پر اڑے رہے. جادوگر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن دوسرے لوگ نہیں ہوئے اتنا بڑا کرشمہ دیکھ کے بھی. اور وہ کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. یعنی فرعون اور اس کے سردار جس کو جادوگر کہتے تھے دعا بھی اسی سے کرواتے. ادعو لنا، دیکھیں پکار کیسے رہے، یا ایھا الساحر، اے فلاں جو جادوگر ہے. نام بھی نہیں لے رہے جیسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے او جادوگرا، کہ تم اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر دعا کرو جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے. اور اب دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن مشکل وقت میں دعا کے لیے آپ کے پاس ہی آتے، آپ دعا کر دیجئے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا. یعنی جب ان کی مشکل آسان ہوتی تو وہ اپنا عہد بھول جاتے. اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں اس سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور بات کو واضح بھی نہیں کر سکتا. فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک طرف حقیر سمجھتا تھا اور دوسری طرف خوف زدہ بھی رہتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی فوج تھی، کون سا اسلحہ تھا؟ ایک عصا اور ید بیضاء تو تھا. دل سے تو نہیں مانا تھا انہوں نے لیکن اس سے خوف زدہ تھے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے اکٹھے ہو کر کیوں نہیں آ گئے؟ یوں اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے پیش رو اور ایک مثال بنا دیا. اور جب مریم کے بیٹے کو بطور مثال بیان کیا گیا تو یکا یک آپ کی قوم اس پر چیخنے چلانے لگی. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں عزت سے لیا، ابن مریم کہا ہے. تو مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا نام اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شخص بھی توحید کی طرف بلائے گا وہ اول سے آخر تک قیامت کے دن تک سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار. اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے آپ سے محض جھگڑنے کے لیے یہ مثال بیان کی ہے، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. یعنی مشرکین نے اعتراض کیا کہ کیا ہمارے معبود جو فرشتے ہیں وہ بہتر ہیں یا نصرانیوں کے معبود جو کہ انسان ہیں حضرت عیسیٰ. اور یہ انہوں نے صرف جھگڑا کرنے کے لیے ان کا نام لیا. وہ تو محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا. اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق ہی ہیں، معبود نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تم میں سے فرشتے بھیج دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہو، تو پھر تمہارا تو وہاں کوئی کام نہیں ہوگا. وہ تو پھر تمہیں زمین سے نکال دیں گے کیونکہ انہیں زمین کا کنٹرول چاہیے ہوگا. اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قیامت سے پہلے آئیں گے دنیا میں. تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور انصاف والے حاکم بن کر نازل ہوں گے. نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، مال عام ہو جائے گا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے. دیکھیں کتنے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ سمجھ کے نہیں دے رہے. اور شیطان تمہیں سیدھی راہ سے ہرگز نہ روکنے پائے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی قیامت پر ایمان لانے سے نہ روک دے. شیطان کی دشمنی کی بہت بڑی ایک قسم یہ ہے کہ وہ انسان کو قیامت پر یقین سے محروم کرنا چاہتا ہے. قیامت کا، آخرت کا جتنا زیادہ یقین ہوگا ہمارے اعمال اسی اعتبار سے درست ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، تیر جیسے سیدھے. یعنی کون سا مرحلہ ہے آخرت کا جو بہت آسان ہوگا؟ ہر جگہ انسان کو ہول اٹھ رہے ہوں گے سوائے تقوی والوں کے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم موت کی بات نہ کریں، ہم قبر کی بات نہ کیا کریں، ہم آخرت کی بات نہ کیا کریں، ہم جنت دوزخ کے تذکرے نہ کیا کریں. اسی لیے آپ دیکھیں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے سامنے آخرت کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کیوں ڈپریس کرنے والی باتیں کرتے ہیں؟ موت کا تو ذکر بھی نہ کرو، جب آئے گی دیکھا جائے گا.
اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل اور حکمت عطا کی گئی تھی، اور حکمت سے مراد محکم اور پکی بات، دانائی کی بات جو بالکل عقل کے عین مطابق ہو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اور سمجھایا تو ان کے سمجھانے پر بنی اسرائیل مزید گروہوں میں بٹ گئے، کچھ نے ان کا انکار کر دیا اور کچھ نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ان کے آپس کے اختلافات بڑھتے ہی گئے۔ تو ظلم کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کیا، حد سے بڑھ گئے۔ هل ينظرون الا الساعة، یہ لوگ اب قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی قیامت کا آنا ایک امر یقینی ہے، جلدی آئے یا دیر سے آنی ہی ہے، یعنی اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور بات یہ کہ وہ آئے گی بھی اچانک، کوئی پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دلی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، یعنی قیامت کے دن متقین کے سوا باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو میں دوست بنائے ہوئے ہوں کیا اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر وہ برے کام چھوڑ دیتا ہے، یا پھر ہر طرح کے کام کیے چلے جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ دوستی تقویٰ والوں سے نہیں تو کل تو پھر کوئی دوست ہی نہیں رہے گا۔ وہاں جا کر انسان تمنا کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور متقین کی دوستی کیوں قائم رہے گی؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو آپس میں اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں ان کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ وہ ہر اس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر کسی سے دوستی نہ کریں، مطلب کی خاطر نہ کریں۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی متقین کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں سے ایک کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت سے خطاب کریں گے، اور پھر مستقل طور پر خوف اور غم سے مکمل نجات کی بات ہوگی۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے، سونے کی رکابیاں اور ساغر ان پر گردش کرائے جائیں گے، اور اس میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں طرح طرح کے کھانے اور مشروب ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کی لذت اللہ کے دیدار میں ہوگی، وہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جنت کا وارث کون ہے؟ جس کے پاس اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اور جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے ہوں گے۔ یہ جہنم کی سب سے بڑی ہولناکی ہے کہ اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی علاج کر لوں گا، لیکن وہاں جا کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یاد رکھیے کہ مسلم کے مقابلے میں مجرم جو ہے، ایک تو نا گناہگار مسلمان، اور یہاں مجرم سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو مسلمین کے مقابلے میں مجرم ہمیشہ عذاب میں ہوں گے، اور جہنمیوں کے عذاب میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، وہ کہے گا بے شک تم یہی رہنے والے ہو۔ مالک دراصل جہنم کے دربان فرشتے کا نام ہے۔
تو جہنمیوں کو اور تو کوئی ملے گا نہیں، مالک ہی نظر آئے گا. لیکن جب وہ پکاریں گے تو 40 سال تک جواب بھی نہیں دیں گے، اور جب جواب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ انکم ماکثون، تمہیں ادھر ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، کوئی اور جگہ نہیں تمہارے لیے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جہنمی عذاب میں کمی کے لیے جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور کسی طرح بھی عذاب سے پھر بچ نہ سکیں گے. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے کسی کام کی پختہ تدبیر کر لی ہے؟ تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشتیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں، یعنی ثبوت کے طور پر لکھ لیتے ہیں کہ کل کو کوئی انکار نہ کرے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. تمام مشرک قوموں میں کسی نہ کسی طرح اللہ کی اولاد بنانے کا ٹرینڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی سختی کے ساتھ نگیشن کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ قومیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کچھ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے. مشرکین نے آسمان اور زمین دونوں جگہ معبود بنا رکھے تھے. مثلاً کچھ تو فرشتوں کی پوجا کرتے، obviously کچھ سورج چاند کو الہ بنائے ہوئے تھے، اور کچھ ستارے، اور کچھ زمین. تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان دونوں جگہ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اسی لیے پیدا کی تاکہ وہ اس کی تسبیح کرے، اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اجر کمائے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ مضمون پھر دہرایا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا حق ہی نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ فرشتے سفارش کریں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ دیگر مقرب بندے، اور بت اور جھوٹے معبود کہاں سے سفارش کریں گے. جب نیک لوگوں کو بھی اجازت لینی ہوگی تو یہ جو بے جان مخلوق ہے اس کا کیا بنے گا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہیں کس چیز نے پیدا کیا تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. مشرکین کا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے. جب ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن عبادت اوروں کی کرتے تھے. تو انسان اصل میں توحید پر ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل کر دی جائے. پھر یہ کہ شیطان انسان کو دین سے بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسول کی کہ اے میرے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہو، پس ان قریب وہ خود ہی جان لیں گے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی، یعنی کتاب مبین خود اس بات کی شاہد ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی خود ہی بیان کر رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں. یعنی یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. بعض لوگوں نے اس کو 15 شعبان کی رات بنایا ہوا اور اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ یہ
درست نہیں. یہ رمضان ہی کی رات ہے اور اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اچھے اور برے سے آگاہ کرنا. اس کتاب میں بشارت بھی ہے اور نذارت بھی، یعنی خبردار بھی کرتی ہے. اور لیلۃ القدر کو بابرکت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور اس رات میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے. یاد رکھیے، جن راتوں کی عبادت کی ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں نا، پلاننگ کرتے ہیں، ان میں کچھ کر بھی جاتے ہیں اللہ کے اذن سے. پلاننگ میں دعا بھی شامل ہوتی ہے کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب کر. ڈائری بنائیے یا کسی بھی جگہ ساری دعائیں جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی یا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو باتیں آ رہی، اور پھر مختلف قبولیت کے اوقات میں وہ مانگتے رہیں. ایک رات کی عبادت مل گئی، 1000 مہینوں کی عبادت مل گئی. کوئی معمولی شرف نہیں ہے. گویا ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے. دورہ قرآن پہلے اس لیے بھی شروع کیا گیا تھا تاکہ آخری راتیں، آخری پورا عشرہ، کیونکہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے وہ عبادت میں گزرے. اور وہ عبادت کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کیا چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ محروم نہ ہو. اس سال یہاں اعتکاف خواتین کا نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ بھی آ کے ساری رات بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھنا چاہیں یا کوئی نوافل اپنے اون پہ پڑھنا چاہے، یا پھر انشاءاللہ قیام جو ہوگا باقاعدہ اس میں شریک ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اکیلے میں نیند آ جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے اچھا ذرا یہ کام کر لوں پھر میں کرتا ہوں، پھر رہ جاتا. ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے. آپ دیکھیں پودوں کو اگر صحیح ماحول نہ ملے تو وہ جل جاتے ہیں. ہمیں بھی اگر صحیح ماحول نہ ملے تو عبادت نہیں ہو پاتی. تو چونکہ یہ بہت بابرکت رات ہے، ہو سکتا ہے کہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں، بہت محبت ہمارے دلوں سے نکلنے لگے اللہ کی، اور ہماری عبادتیں اچھی ہو جائیں، اور خوب خوب دعائیں بھی اس میں کریں، صدقہ خیرات بھی کریں. ایک مشکل جو ہوتی ہے جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر باتیں بھی شروع ہو جاتی. بس سب سے چپ کا روزہ ہے، یعنی اس رات میں چپ کا روزہ رکھنا ہے. میں نے کسی سے باتیں نہیں کرنی. کوئی اگر بات کرے تو اشارے سے کرے، فلن اکلم اليوم انسیا، تسبیح کرے. اور گھر میں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو بلائے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. میں نہیں کہتی کہ حرام میں بات کرنا، لیکن ادھر ادھر کی گفتگو میں شامل نہ ہو اور پورا فوکس عبادت پر ہی ہو. اور اس رات میں بھی قرآن سے خاص تعلق، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، یعنی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، قیام میں پڑھیں. اگر کسی وجہ سے آپ کسی مسجد یا ایسی جگہ نہیں بھی جا سکتے تو اپنے گھر میں ہی قیام کی صورت بنائیں. آپ موبائل فون سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی لیلۃ القدر میں آئندہ سال کے تمام امور طے پا جاتے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور دیگر چیزیں ہماری طرف سے ایک حکم کی وجہ سے. بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے. تو یاد رکھیے لیلۃ القدر میں سارے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اور تیرے رب کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ آپ کے شرف اور آپ سے پیار کا ایک طرح سے اظہار ہے. اور بندوں پر رحمت اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تقاضا بھی ہے، آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی ہے. بلکہ یہ ایک شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، بس انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں جس میں ان کی شامت آئے گی. اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مکہ والوں پہ قحط طاری ہو گیا تھا، جس میں ہر وقت آسمان جو ہے وہ دھواں دھواں نظر آتا تھا. اور اس سے مراد وہ دھواں بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، سانس کیسے لیں گے؟ یہ دردناک عذاب ہے. اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. جب کوئی تکلیف ہو نا، جب کسی مصیبت میں پڑ جائے، اس وقت اس آیت کو کثرت سے پڑھیں کہ یا رب ہم ایمان لانے والے ہیں، تو ہم سے یہ تکلیف دور کر دے، یہ مصیبت دور کر دے. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. ان کے لیے نصیحت کہاں سے ہوگی حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا. پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون.
بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ یعنی یہ بھی انسان کی ایک بڑی ویکنس ہے کہ تکلیف کے وقت میں وہ اللہ سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، کوئی منتیں مان لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ آج کے بعد یہ پھر نہیں کروں گا، بس یہ مصیبت ٹال دے، لیکن جو ہی مصیبت ٹلتی ہے آہستہ 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 پھر پرانی ڈگر پہ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جن لوگوں کو ایڈکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو ایک دفعہ نہیں ریہیب میں لے کے جاتے، کئی دفعہ ریہیب جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بڑے وعدے کر کے آتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے، جا کے کچھ عرصہ اس پہ استقامت اختیار، اس کے بعد پھر ڈیلے، پھر اسی مصیبت میں، پھر واپس وہیں۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے یوم بدر کی طرف، اور یقیناً ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ فرعونیوں کا ارادہ بہت خطرناک ہے اور وہ ان کو ختم کرنے کا، قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی پناہ لے لی اور اللہ نے ان کو پناہ دے دی، دشمن غرق ہوئے اور وہ بچ گئے۔ اور یہ آیت بھی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے ایسے مواقع پر۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم قوم ہے، مجرم لوگ ہیں، تو ارشاد کیا ہوا، بس میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، بے شک تم پیچھا کیا جاؤ گے، اور سمندر کو ساکن چھوڑ دو، بے شک یہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیا جانے والا ہے۔ یعنی عصا مار کے وہ رستہ بنا تھا نا، تو کہا بس نکل جاؤ، اور ابھی رستہ بنا رہے تاکہ فرعونی سارے آ چڑھیں اس پر اور پھر ڈوبیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون کتنے ہی باغات اور چشمے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور نعمت و آسائش کے سامان جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ یعنی ظالم حکمرانوں کی ہلاکت پر ہر کوئی سکون کا سانس لیتا ہے، کوئی نہیں روتا ان پر۔ زمین و آسمان تو نیک انسانوں کے مرنے پہ روتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی فرعون سے، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش تھا، اور بے شک ہم نے انہیں علم کی بنا پر تمام جہان والوں پر منتخب کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کو، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا جو ہے مصیبت اور انعام دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات بھی تھے اور ان احسانات کے اندر آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہماری پہلی موت کے سوا کوئی اور موت نہ ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب مجرم تھے، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یعنی بے مقصد نہیں بنایا۔ ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد سے پیدا کیا، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں پیدا ہوا یہ سب کچھ۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، یعنی اللہ کے پاس حاضری کا۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو آپ پر تکلیف آتی ہے تو بہت سے لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، مدد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار، غلام، دوست، آقا کوئی کام نہیں آئے گا، کسی طرف سے کوئی مدد نہ ملے گی مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، بس اللہ ہی کی رحمت ہوگی۔ بے شک وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی رحمت یہ قیامت کے دن انسان کو بچائے گی۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا، کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرح۔ اسیم سے مراد یہاں پر کافر و مشرک اور قیامت کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ کھانا ہوگا۔ پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب انڈے لو، چکھو مزہ، بے شک تو بڑا زبردست بہت عزت والا تھا۔ بے شک یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہ طنز اور مذاق کے طور پر انہیں ان صفات کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، ان کو عزت نہیں دی جا رہی، یعنی جہنم کی مار مار کے ساتھ سخت بات بھی کریں گے۔ ان المتقین فی مقام امین بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے،
کفار کے برے انجام کے بعد متقین کا اچھا انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ مقام امین، امن والی جگہ جہاں نہ موت کا کھٹکا ہے، نہ نکالے جانے کی فکر، نہ کوئی غم، نہ پریشانی اور نہ محنت، نہ مشقت۔ وہ باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے۔ اس میں وہ ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر طلب کریں گے۔ بے خوف کس طرح؟ کیونکہ دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہوئے آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ کہیں اس سے سٹمک اپسیٹ نہ ہو جائے، یا کہیں کھانسی نہ لگ جائے، کھٹا نہ ہو، کچا نہ ہو، کئی طرح کے اندیشے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ اس میں موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا آپ کے رب کے خاص فضل کی وجہ سے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس بے شک ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھنے میں آسان ہے۔ جو لوگ عربی بالکل بھی نہیں جانتے، لینگویج سے واقف ہی نہیں، الف ب نہیں جانتے، وہ کس طرح روانی سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں؟ نہ صرف روانی سے بلکہ حفظ تک کر لیتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ بہت زبردست خوب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ قرآن نبی کی تصنیف نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، جو دیکھے، جو سمجھے تو۔ اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانداروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو رزق اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بہت جھوٹا، بہت گناہگار ہے۔ وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرتا ہے، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ بس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ جب بھی اللہ کی آیات سن کے عمل کو دل نہ چاہے تو اس آیت کو یاد کر لیں، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ یعنی جو آیت سمجھ میں آئے اور جو نہ آئے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہمیں دین کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا۔ دنیا میں جو بھی محلات کھڑے کیے وہ وہاں کچھ فائدہ نہ دیں گے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھا تھا کہ یہ کام آئیں گے، یہ چھڑا لیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کی توحید پر کائنات کے دلائل کے بعد یہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے سب کچھ اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ ایک قوم کو نہ اعمال کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے۔ ایام اللہ سے مراد وہ تاریخی دن جس میں اللہ اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان دنوں کے ساتھ نصیحت کی تھی، تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، وہ قدرتی حادثات سمجھتے ہیں اور بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، معاف کر دیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح ہدایات عطا کی، یعنی علم بھی دیا، ہدایت دی۔ پھر انہوں نے علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ بہت سا اختلاف اور اعتراضات صرف ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا،
جس معاملے میں یہ اختلاف کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوا، علم کے بعد ہوا، اور وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو واضح شریعت پر قائم کیا ہے، بس آپ اس کی پیروی کیجئے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ہرگز آپ کے کسی کام نہ آئیں گے۔ بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور متقی لوگوں کا دوست اللہ ہے۔ واللہ ولی المتقین۔ آج کل رمضان ہے، روزے ہیں، ان کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور جب تقوی آتا ہے تو اللہ کی ولایت، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو جائے؟ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں، میں نے فضیل بن نیاز کو دیکھا، وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے پھر روتے، کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں سے ہوں، یعنی سیئات والوں میں سے ہوں یا صالحات والوں میں سے۔ اس آیت کو نام دیا جاتا ہے عبادت گزار لوگوں کو رلانے والی آیت۔ ہم تو اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم سیئات بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے بھٹکا دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ تو ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا انکار وہی کرتے ہیں جو نفس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دہریت، ایتھیزم اتنا کیوں پھیل رہا ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے دیکھنے والا، اور سوچیں گے ہی نہیں کہ کوئی آخرت ہے، تو پھر ہم پوری طرح دنیا کو انجوائے کر سکیں گے۔ اور ہوا کا لفظ یعنی خواہش کے جو ہے نا، یہ جہاں بھی آیا اس کی مذمت ہی کی گئی ہے۔ سہل تستری کہتے ہیں تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہوا کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کو، اور خواہشات کو روکنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں، یہ تو محض گمان کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری اسباب پر ہی نظر رکھے ہوئے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اور جہاں تک زمانے کی بات ہے تو زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ایسا وقت آ گیا، ایسا ہو گیا، نہیں، وقت تو وقت ہے، وقت نے آپ کا کیا بگاڑا؟ وہ تو اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے کریٹ کیا اس کو، قصور ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو واپس لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، یعنی شرک اور نافرمانی خسارے کا باعث ہے۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے، ہر امت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے، بے شک ہم لکھواتے جا رہے تھے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال لکھے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھا یا برا سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کا معاملہ دنیا کے معاملات سے بہت مختلف ہے، اس لیے قیامت کے دن حقیقت میں کتاب بولے گی۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے آڈیو بکس کے نام سے لاکھوں کروڑوں میں کتابیں ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے وہ بولا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے کہ ہمارے اعمال نامے کو بلوا دے۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے، رحمت اللہ کی جنت ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ تکبر کرنے والا رحمت سے محروم ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے
اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو اسے محض ایک خیال ہی سمجھتے ہیں اور ہم ہرگز اس کا یقین نہیں رکھتے۔ تو ایمان جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے۔ آج بدلے کا دن ہے، جو برا کیا برا آ جائے گا سامنے، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج نہ وہ اس آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ایک آیت تلاوت کی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، شیک ہونے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت نیچے نہ گر جائیں۔ یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی سے اتنا لرزتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تاکہ پھر ہم اللہ ہی کے اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں، متقی، محسنین اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔